اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک۔ ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ گزر چکا ہے، پتہ نہیں کس کس کو یہ دوبارہ نصیب ہوگا، لیکن اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے جو ہماری ایک روٹین بنوا دی، جو ہماری پریکٹس کروا دی، صبر اور شکر کرنے کا موقع دیا، نمازوں کی ہمیشگی کروائی، خوراک میں پرہیز کا عمل دخل کروا دیا، عبادات میں ہمیشگی کروائی ہماری۔ کوشش کیجئے کہ یہ ہمیشگی قائم رہے، فرائض اور نوافل کا سلسلہ جاری و ساری رہے، نماز میں ہمیشگی جاری رہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے مال، اس میں سے جو غرباء پہ ہم نے خرچ کیا، وہ بھی ہم کوشش کریں کہ وہ بھی سلسلہ جاری و ساری رہے۔ شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے شوال کا مہینہ پا لیا، اسے چاہیے کہ وہ اس میں 6 روزے رکھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال کے روزوں کا اجر دیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا کم از کم 10 گنا اجر دیتے ہیں، تو رمضان کے 1 ماہ کے روزے 10 مہینوں کے برابر اجر ہو گیا ان کا، اور 6 جو روزے ہیں شوال کے، 6 کو 10 سے ضرب دیں تو 60 دن بنتے ہیں، یعنی کہ 2 ماہ۔ اس طرح شوال کے اگر ہم 6 روزے رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا لیں تو پورے سال کے روزوں کا اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ یاد رہے کہ یہ روزے ایک ساتھ رکھنا لازم نہیں، یہ شوال کے ماہ میں علیحدہ علیحدہ کر کے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ گزارش یہ ہے کہ جو رمضان میں ہماری پریکٹس ہو چکی، اس کو جاری و ساری رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ ہمارے لیے اتارا ہی اس لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنی عبادات میں تسلسل پیدا کر لیں۔ صبر کا سبق ہمیں اس ماہ سے ملتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو سارے سال پہ محیط کر لیں اور کوشش کریں کہ یہ جو معاملات ہیں اسی طرح چلتے رہیں اور ہم رب کو راضی کر لیں۔ دوسری میری گزارش ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں یہ لیکچر کا سلسلہ آئندہ بھی جاری و ساری رکھوں گا۔ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان پہ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا جو میرے پاس علم ہے وہ آپ سے بیان کر سکوں۔ قرآن پاک کا جو میرے پاس علم تھا وہ تو کوشش کر کے میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ میری اس کوشش کو قبول کرے۔ حقوق اللہ، حقوق والدین، حقوق زوجین، حقوق العباد، ایک ریاست کا شہری ہونے کے ناطے ہمارے کیا فرائض ہیں، شہری ہونے کے اور احترام دوسروں کا ہمیں کیسے کرنا چاہیے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ آپ سے بات کر سکوں، اور ویڈیوز انشاءاللہ میں اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ مزید انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے میڈیکل سے متعلقہ جو میری معلومات ہیں، جو میری علم میں چیزیں ہیں، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ خصوصاً میری اسپیشیلٹی جو نفسیات کی ہے، اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بیان کرتا رہوں گا۔ یاد رکھیے، اگر ذہن تندرست ہے تو جسم تندرست ہے، تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے معاملات بیان کرتا رہوں گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔